أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، یعنی کہ متی فرمانبردار، فرمانبردار اور مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات اور راست باز سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور خشوع اختیار کرنا اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، والمصدقین والمصدقات اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا وذاکرا وذاکرات اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرات و اجر عظیم، اعد اللہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، مغفرت یعنی مغفرت ان کے معافی، و اجر اجر بہت بڑا بہت عظیم اجر۔ آج کی آیت دراصل کہتے ہیں کہ سیدہ سلمہ ام المومنین سلمہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں کیا کہا، آخر کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر تو قرآن میں آتا رہتا ہے لیکن عورتوں کا ذکر تو الگ سے نہیں کیا جاتا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی اپنے سر کے بال سجا رہی تھی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ممبر پر سنی۔ میں نے بالوں کو تو یوں ہی لپیٹے اور حجرے میں آ کر آپ کی باتیں سننے لگی تو آپ اس وقت یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ پہلے تو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں خصوص وہ سارے ایک مذکر کے صیغے میں بیان کر دیے تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا سب کے لیے آ گیا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور زکوٰۃ دینا بھی سب ہی کے لیے آ گیا۔ یہاں پہ خاص طور سے ایک تو خاص طور سے اس میں یہ جیسے ہم صورت پڑھ رہے ہیں کہ خاص طور سے وہ عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے، ان کی اصلاحات کے بارے میں، تو خاص طور پہ یہاں پہ پھر ذکر بھی الگ الگ کیا گیا، یعنی مسلمان مردوں کا بھی اور مسلمان عورتوں کا بھی۔ تو یہ صفات 10 صفات ہیں جو ہر کسی میں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اس پہ یہ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں پھر غور بھی کرنا ہے کہ ہم میں سے ہم کتنے، ہم اس پہ پورے اس میعاد پہ کتنے اتارتے ہیں، اس ٹیسٹ میں ہمارے کتنے نمبر آتے ہیں، اس کو ہمیں بہت دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیں گے مطلب سب سے پہلے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہاں پہ اسلام اور ایمان کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ اس کا دیوان ہے کہ الگ الگ، یہ دونوں چیزیں الگ الگ، پہلے مسلمان ہے، مسلمان تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے اپنے آپ کو ضابطہ حیات اس کو قبول کر لیا، کہا گیا میری زندگی کا ضابطہ حیات ہی اسلام ہے، اور یہ طے کے لیے وہ کسی اور کی پیروی میں زندگی بسر اسی کی، یعنی کہ اور کسی کو اور پیروی نہیں کریں گے، جو اسلام میں آ گیا اسی کی پیروی کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کے دیے ہوئے جو طریقہ زندگی ہے اس کے خلاف کسی قسم کی مزاحمت وہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے اطاعت اور اتباع میں کی راہ اختیار وہ کر چکے، یہ مسلمان کی ایک تعریف ہے۔ پھر دوسرے بتا دے دوسرے وہی مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورت، پھر آگے بتا دے مومنین کی، مومنین مرد اور مومن عورتیں،
یعنی مومن بولتے کہ جس کے جیسے ہے نا، قرآن میں بھی ہم آگے پڑھیں گے ایک جگہ، سورہ حجرات میں، جہاں پہ الگ سے یہ بالکل بیان الگ کر دیں گے کہ مسلمان مرد مطلب مسلم اور مومن میں کتنا فرق ہے۔ قالت الاعراب کے دیہاتی نے، دیہاتی کہتے ہیں آمن، ہم ایمان لائے، قل فرما دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولو اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یعنی نا مسلمان تو بن گئے، فرماتا ہے ہم مسلمان کلمہ تو پڑھ لیا، مگر ہمارے ان کے دلوں میں ابھی تک اسلام داخل ہوا نہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ پھر مومن کی جو تعریف بتائی گئی، تو مومن جو تو وہ ہے جس نے یہ اطاعت کوئی ظاہری طور پہ نہیں کی، بلکہ دل سے وہ اسلامی کی اپنے رہنمائی کو حق مانتے ہیں، اور ان کا ایمان بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ فکر و عمل کا جو بھی راستہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، وہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے، اسی کی پیروی میں ہماری فلاح ہے، اور اس چیز کو اللہ اور رسول نے غلط کر دیا، پھر ان کی رائے بھی یہی ہے کہ وہ یقیناً غلط ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حق کہہ دیا، تو ان کا دل و دماغ بھی اسی حق ہی پر ہی، اسی کو حق ہی یقین رکھتا ہے کہ ہاں یہی بات حق ہے۔ اس کے نفس کے ذہن کی یہ حالت نہیں کہ قرآن اور سنت نے جو حکم ثابت ہوا اسے نامناسب سمجھتے ہوں، یا پھر ان کو یہ فکر پڑی رہتی ہے کہ کوئی ایسا آ جائے، کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ یہ اپنی رائے، میری ہماری رائے کے مطابق یہ چل پڑی، یار اللہ آپ سے یاد یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے ایسی بات کیوں کہہ دی جائے، ہمیں پسند نہیں ہے، تو کسی طرح وہ کوشش کیا جائے کہ جی ہم کوئی اس کے اللہ رسول کے حکم میں کوئی ترمیم ڈال کر دی جائے، اور ہمارے اوپر کوئی ایسا مسئلہ بھی نہ ہو، تو ان کے ذہن میں یہ کبھی بات نہیں آتی، پھر وہ اصل میں مومن وہ ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہو، اسلام ہی اس کا دین ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہوں۔ جیسے ایک دعا بھی آتا ہے نا، جیسے اذان کے بعد پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد النبی، کہ میں راضی ہوں کہ اس بات کے کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہونے پر میں راضی ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو راضی کر دے گا، جن چیزوں پہ وہ راضی ہو گیا اللہ بھی اس کو راضی کر دے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں یوں آتا ہے کہ آپ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لایا ہوں، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق اس کی زندگی کا ہر چیز، اس کا معاملہ اس کے مطابق نہ ہو جائے، پھر وہ مومن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام مسلمان لیا ہے کاغذات، تو مسلمان ضرور ہے، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ تو دوسرا پھر آگے بتا رہا اللہ، پھر مومنات مومنات والقانتین والقانت، اور قناعت کرنے والے، یعنی یہ نہیں کہ جی اللہ کے نے جو یہ مان لیا پھر عملاً بھی اس کے اطاعت کرنے والے ہیں۔ قانت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اس پہ قرار سمجھ آتا ہے سکون، جس طرح کہتے ہیں کہ سکون سے سنا ومن ہوا قانت، جیسے پڑھتے ہیں نا کہ جو فرما بردار ہو گیا، جس نے فرما بردار اختیار کر لی، یا جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ تو اسی طرح مقصد یہ ہے کہ قوموا للہ قانتین، وہ اللہ کے سامنے عبادت فرمردار کے صورت میں کھڑے ہوا کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اسلام کے اوپر کا مرتبہ تو ایمان ہے، اس کے اجتماع سے، یعنی کہ دونوں یہ چیزیں مل جائیں تو پھر انسان میں فرما برداری اور اطاعت گزاری پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اطاعت کا اللہ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی اطاعت گزاری بھی پھر وہ کرے گا۔ یعنی کہ یہ اس کی عادت نہیں ہے کہ ایمانداری کے ساتھ حق کو، کسی چیز کو حق بھی مان لے، اور جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے مگر عملہ اس کی خلاف ورزی کرے، حکم مانے بھی لے کہ ہاں جی حکم تو سچا ہے مگر اس پہ عمل نہ کرے، یا پھر اپنی مخلص رائے میں تو اس کے کاموں کو برائی سمجھتا رہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، مگر عملی زندگی میں کام وہی کرتا جائے، ویسے برا سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ برا کام ہے، اللہ اور رسول نے اسے منع کیا ہے مگر پھر بھی کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا رسم و رواج ہے یا برادری ہمیں کیا کہے گی، جیسے کل بات ہوئی، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو پھر وہ اس میں پھر شامل نہیں ہوگی، پھر خاشعین والخاشعین اس میں وہ تو اس میں نہیں آئے گا، قانتین فرمانبرداروں میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ وہ صادقین و صادقات، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، راست باز کا مطلب ہے کہ سچا اور صادق، یعنی یہ لفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو سچ بولتا ہے، ایماندار ہے، اپنے قول و فعل میں سچا ہے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ یا فریب شامل نہیں ہوتا، تو وہ پھر
اصل میں وہ پھر جو ہے وہ آس پاس سچا ہے، یعنی اس کے ساتھ کہ وہ پھر اپنے وہ بات میں بھی سچے ہوتے ہیں، اس معاملات میں بھی کھرے ہوتے ہیں، ان میں کوئی، ان کی زبان وہی بولتی ہے جس سے ان کا ضمیر صحیح جانتا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ ان کے نزدیک راستے اور صداقت کے مطابق ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام کرتے نہیں۔ تو یہ ان کے لیے، کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سچا جو ہے وہ سچائی، ویسے سچ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان سچ بولتے بولتے سچائی اور سچائی کا قصد کرتے ہوئے اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے جھوٹ کا قصد کرتے ہوئے اللہ کے نزدیک جھوٹ لکھ لیا جاتا ہے۔ یعنی سچائی تو ایمان کے اصل میں نشانی ہے۔ صحابہ کرام تو جو ہیں، کچھ صحابہ کرام تو ایسے تھے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ ابو سفیان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا قیصر کے، روم کے بادشاہ کے پاس، تو وہاں انہوں نے بلایا کوئی یہاں پہ آیا ہوا تو مکہ والوں کو بلاؤ، تو وہ ابو سفیان کے ان سے سب وہ کے ساتھ وفد گئے، وہ لوگ گئے ہوئے تھے تجارت کے سلسلے میں، ان کو بلایا کہ تو ابو سفیان سے انہوں نے پوچھا کہ سب سے نزدیک تمہارے ان کے رشتے دار میں کون تھا؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ تو پھر انہوں نے باتیں پوچھی تو آپ نے بالکل کوئی ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، ہر بات سچ سچ بتائی، جو اس نے پوچھا بالکل حق بات بتائی۔ یعنی وہ اس زمانے میں وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو جھوٹ بولنا، سچائی جو ہے وہ تو ایمان کی نشانی ہے، اور جھوٹ ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔ سچا تو پھر نجات پا جاتا ہے، سچ ہی پھر بولنا چاہیے، سچائی تو پھر نیکی کی طرف رہبری کرتی ہے، اور نیکی جنت کر لے جاتی ہے۔ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ جو ہے وہ بدکاری کی طرف رہبری کرتی ہے، اور فسق اور فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اس انسان مسلمان تو ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ جو انسان بولتا ہے تو فرشتہ اسے کئی میل دور اس کی بدبو سے دور چلا جاتا ہے، کہ اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے۔ پھر اگلی جو خصوصیت بتائی، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یعنی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ جو علم اس کے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو علم ہے کہ اس کے تقدیر کا لکھا ٹلتا نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں جو بھی وہ کام کریں گے، جو اللہ کے راستے میں جو بھی قدم اٹھائیں گے، اس میں جو مشکلات آئیں گی، اس کو پھر وہ مشکلات کو برداشت کریں گے، جو بھی خطرات ہوں گے، تکلیف ہوں گے، جو بھی نقصان میں وہ دوچار ہونا پڑے گا، ان کا بھی پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ کوئی خوف، کوئی لالچ، خواہش نفس ان کو تقاضا ان کو سیدھی راہ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ ہیں جو سچے، اور پھر صبر جو ہے وہ شروع کا جو پہلے جو سب سے پہلا جو صبر ہے، انسان کو صدمے کے ابتدائی وقت پر ہے، اسی کا اثر زیادہ ہے، کیونکہ جو زمانہ گزرتا جاتا ہے تو پھر تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو اصل میں جو صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ پہ کیا جائے گا، جو اس کو سب نقصان ہوا اور اس پہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے، خشوع سے مراد یہ ہے کہ تسکین، دل جمعی، تواضع سے، کہ عاجزی سے۔ تو یہ انسان میں اس وقت آتی ہے جب دل میں اللہ کا خوف، اور یہ اس کے ذہن میں ہو کہ ہاں میں اللہ کے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو میں کام کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ پھر وہ اس طرح کی عبادت کرتا ہو جس طرح، اس طرح کی بات کرے گا کہ جس طرح اللہ دیکھ رہا ہے، اور انہیں تو کم سے کم نہیں تو اس درجے کو تو، یا تو اس طرح بات جیسے ہے احسان کے درجہ، تو آپ سمجھے ایسا کری بات کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور اگر اس درجے پہ وہ اس کا نہیں پہنچتا تو یہ تو ضرور ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس کا خشوع اسی وقت آئے گا جب اس کے ذہن میں یہ بات پہنچ بیٹھ جائے گی کہ ہاں ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کیا، مجھے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نظر میں ہوں۔ تو پھر ان کے دل اور ان کے جن دونوں ہی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، ان پر پھر اللہ کا خوف بھی غالب رہتا ہے۔ ان میں کبھی وہ رویہ ظاہر ہوتا ہے نہیں جو اپنی بڑائی کے گھروں میں مبتلا، یا اللہ سے بے خوف لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں خشوع سے مراد سب دیکھا جاتا ہے نماز ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی صدقے اور روزے کا بیان بھی ہوتا ہے۔ نماز بھی اس طرح پڑھی جا کرتے ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے، اس پہ اللہ کی طرف ٹوٹل دھیان ہو، یا اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کے معنی سمجھیں گے، تو پھر ہمارا دھیان بھی اس طرح جائے گا کہ ہم اس کو سمجھیں گے اور اس پہ دھیان دے بھی دیں گے۔ والمتصدقین والمصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یعنی صدقہ سے مراد یہ کہ جو یہ فرض زکوٰۃ کے ہی کے نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے علاوہ بھی عام خیرات بھی اس میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اپنا مال جو وہ صرف کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اپنے استطاعت کے مطابق وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔
कोई यतीम हो, कोई बीमार हो, कोई मुसीबत ज़दा हो, कोई ज़ईफ हो, माजूर हो, या जो कोई अपना जिसकी कोई अपनी कमाई ना हो, जिसका कोई कमाने वाला ना हो, तो उसका अपना माल ज़रूर देते हैं अल्लाह के अताअत में, कि अल्लाह के अताअत में उसके मखलूक का काम, कि ये अल्लाह के अताअत में उसके मखलूक का काम बन जाए, और अल्लाह तबारक व तआला से फिर उसका अजर की उम्मीद भी रखते हैं। उन लोगों से उम्मीद नहीं रखते जिनको उन्होंने कुछ माल दिया हो। उनसे तो शुक्रिया का भी हक नहीं, क्योंकि वो तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से ही उसका अजर भी मांगना चाहिए। इस तरह सही और बुखारी की हदीस में है कि आप 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले साया देगा, जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया ना होगा। और उसमें एक ये भी है कि जो सदका देता है, लेकिन इस तरह पोशीदा तौर पर कि दाहिने हाथ के खर्च कभी बाएं हाथ को पता नहीं चलता, उसको खबर नहीं होती, यानी चुपके से किसी सदका देता है, लोगों को डंडोरा नहीं पीटता है। जैसे हमारे आजकल होता है कि जी सदका किया है, कुछ किया, तो फिर टीवी पे तस्वीर भी आती हैं और दस्तरख्वान रखते हैं, और क्या कुछ नहीं दिखावा शुरू हो जाता है। तो ये भी है कि सदका जो है वो खताओं को इसी तरह मिटा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। तो इसलिए सदका देना, अल्लाह की राह में खर्च करना, ये भी बहुत बड़ी एक नेकी है। वस्साइमीन वस्साइमत, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, यानी रोज़े के मुताबिक बताया ना कि ये तो बदन की ज़कात है, यानी उसे पाक साफ कर देता है। और वैसे भी रोज़ा जो इंसान को बहुत सी बीमारियों से भी बचा देता है। फिर एक सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखकर जिसने हर महीने में 3 रोज़े रख लिए, वो अस्वाइमीन वस्साइमात के में दाखिल हो गया। एक हदीस में ये भी आता है कि नौजवानों, तुम में से जिसे ताकत हो वो तो अपना निकाह कर ले, ताकि उसकी निगाहें नीची रहें और पाक दामनी हासिल हो जाए। और जिसको अपने निगाह की ताकत ना हो तो वो रोज़े रखे, वो उसकी शहवत को कम कर देता है। तो रोज़ा इंसान को बहुत सी बुराइयों से बचाता है। और रोज़ा वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पीर और जुमेरात का भी रोज़ा रखते थे। या फिर जो अयाम बीद के रोज़े, जो 13, 14, 15 चांद की तारीख को वो रखते हैं, वो भी वो रखने चाहिए। उनका बहुत बहन है, नफली रोज़ है, उनका सदका, इनका भी सवाब तो बहुत ज़्यादा है। 12 रमज़ान के रोज़े तो हर हाल में इंसान को रखने, वसायमीन वसायम, किसी हाल में छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं। वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, और जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मर्द भी और औरतें भी, यानी ये कि यानी कि वो जिना से परहेज करते हैं, दूसरे को बरहन की और उरियानी से भी इज्तनाब करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ उरियाने का मतलब ये है कि कोई बिल्कुल ही नंगा हो जाए, बल्कि ऐसा लिबास पहनना भी ये बरहनगी में ही आता है कि इतना बारीक हो कि जिस्म उसमें से छलकता हो, या इतना चुस्त हो कि जिस्म की साख्त और वो बिल्कुल उसके नशो फराज सब कुछ नुमाया हो जाए। तो ये भी एक बरहनगी में ही आता है। तो ये भी बहुत बड़ा खतरनाक काम है। तो फिर ये है कि फिर वो लोग, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और वह जाकिरीन अल्लाह कसीर, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरतें, यानी अल्लाह के जिक्र का बहुत ज़्यादा फजीलत, अल्लाह के जिक्र का तो हर वक्त, क्योंकि वैसे तो नमाज को, कुरान को भी अल्लाह का जिक्र कहा गया है, जो करता है अल्लाह का जिक्र है। नमाज को भी कहा गया है कि ये भी अल्लाह का जिक्र है। तो ये एक हदीस में तो आता है कि जैसे जब मियाँ अपनी बीवी को रात को जगा कर 2 रकात नमाज दोनों पढ़ लें, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, तो वो अल्लाह का जिक्र करने वालों में लिख लिए जाते हैं। तो अल्लाह का जिक्र करने वालों में वो लिख दिए जाते हैं। और फिर ये कि अल्लाह के कसरत से याद करने का मतलब ये है कि आदमी की जुबान पर हर वक्त अल्लाह, हर वक्त, हर जिंदगी, हर मामले में किसी ना किसी तरह अल्लाह का नाम होना चाहिए। कहते हैं ना कि अल्लाह अपना, आप सुन रहे हैं, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। अपनी जुबान को उतर रखेंगे तो फिर उसमें होगा, जैसे और कुरान जैसे अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र को हम बा करेंगे हर हर हाल में, जैसे चलते फिरते इंसान जो है वो खाना खाएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़े, कोई काम करे तो बिस्मिल्लाह, खाने से फारिग हो तो बिस्मिल्लाह पढ़े। ये चीजें उसको याद दिलाती रहती हैं। सोएगा तो फिर अल्लाह का नाम लेके सोएगा, उठेगा तो अल्लाह का नाम लेके उठेगा। उसी तरह जो भी काम करेगा अल्लाह का नाम लेते, बातचीत में बार बार उसको सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इस तरह के दूसरे कलमात निकलते रहेंगे। और हर मामले में फिर उसको अल्लाह से ही मदद मांगेगा, हर नेमत पर उसका शुक्र भी अदा करेगा, और फिर हर आफत आने पर उसी के रहमत का तलबगार भी होगा। तो जी बस भी आप देखें, जितनी भी इबादतें उनके लिए अब कोई ना कोई वक्त होता है जब वो अदा की जाती है, उन्हें अदा कर चुके के बाद आदमी फारिग हो जाता है। लेकिन ये तो वो इबादत है जो हर वक्त जारी रहती है,
اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے. تو جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ معاذ بن انس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا، ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا. اس نے عرض کیا کہ روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کا یاد کرنے والا ہو. پھر اس شخص نے اسی طرح حج، زکوٰۃ اور نماز اور صدقہ کرنے والوں کے متعلق پوچھا. تو آپ نے یہ ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ ویسے بھی یہ ذکر کرتے رہتے، اللہ کو ذکر کریں گے تو اس میں سکون ملتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو آ، اس کے کئی اللہ تعالیٰ کو خود یاد کر رہا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر کرے. تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ سے ایک جگہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور دشمن سے لڑنے اور قتل و قتال سے بھی بہتر؟ صحابہ نے عرض کیا وہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر. اور پھر یہ اللہ تبارک آپ سے یہ فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو خوب فائدہ اٹھاؤ. صحابہ نے پوچھا جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کی محفل ہے، یعنی جہاں پہ اللہ اور رسول کی باتیں ہوں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں، وہ بھی مجالس ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جیسے خود فرمایا تھا، بس قرونی بس اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب آپ ویسے بھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اللہ کے نزدیک سے ذکر سے ہی اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں ایک جگہ فرشتے بھی جو وہ بھی ذاکرین جو ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی آپ نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا آپس میں درس دیتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. فرشتے انہیں گھیرے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ میں فرماتا ہے. تو اس لیے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ جو بھی آپ کے الفاظ آتے ہیں اللہ کا ذکر کریں. اس کے لیے نہ کسی خاص وقت کی ضرورت ہے، نہ کسی کوئی خاص اہتمام کی ضرورت ہے، نہ کسی رو- نیت کی یا کوئی وضو کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ جیسے کہ بتایا نا، جیسے وہ لوگ ذکر ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اللہ کا سب سے زیادہ مجاہد کون سا مجاہد افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا، جیسے یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ہماری صفات میں سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو صفات ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے لیے عاد اللہ لهم مغفرات و اجر، تو ان کے لیے پھر اللہ نے وہ مغفرت بھی اور اجر عظیم عظیم اجر سے اندازہ لگانے کہ اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا وہی ہوگا کہ جنت ہوگی. اور جنت کے متعلق جیسے اللہ نے فرما دیا کسی کے گمان میں بھی نہیں ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے ہوگا. تو پھر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے اس جنت کے حصول کے لیے. یا ایک چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو یہاں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے لیے اس کو اتنا سستا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی بہت مہنگی ہے. اور دنیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے آسمان کے سب سے مہنگی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے، ہماری مدد بھی فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اور جتنی صفات ہمیں پڑھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم ان میں انہیں سے انہیں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. وما علینا الا البلاغ.